جی میرا سوال یہ ہے کہ جانور اور انسان میں کیا انتر ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سارا جہان بنایا انسان کے لیے اور انسان کو بنایا اپنے لیے۔ تو ہم دیکھیں کہ جانور ترقی نہیں کرتے، وہ اپنے کھانے پینے میں یا اپنے کپڑے پہننے میں یا اپنی دنیاوی ترقی کرنے میں، مکان بنانے میں یا کسی اور چیز میں وہ ترقی نہیں کرتے۔ انسان کو ہم دیکھیں کہ انسان کتنی ترقی کر رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جانور ترقی میں رکا ہوا ہے اور انسان بڑھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے آج سے 50,000 سال پہلے جیسے جانور رہا کرتے تھے وہ آج بھی ایسے ہی رہ رہے ہیں۔ 50,000 سال پہلے جو چڑیا جیسے گھونسلہ بنا کے رہتی تھی وہ آج بھی ایسی رہ رہی ہے، مگر انسان آپ دیکھیں کہاں سے کہاں ترقی کر چکا ہے۔ کچے مکان، پھر پکی اینٹیں، پھر ٹیل پتھر شیشے اگڑم جگڑم۔ حالانکہ جیسے اور جانور ہیں، جیو ہیں، ایسی انسان بھی ایک جیو ہے۔ جیسے اور جانوروں کے اندر خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے، ایسی انسان کے اندر بھی خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے۔ ایک چھوٹا سا انسان آپ غور کریں کہ اپنے سے 20 گنا زیادہ طاقتور جانور کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ انسان کے پاس کیا چیز فالتو دی ہے ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے؟ انسان کو عقل دی ہے، اور عقل کا ہی ٹیسٹ ہے، عقل کا ہی امتحان ہے کہ اس کائنات میں انسان کا کیا امتحان ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی، ایشور کی خاموش قدرت کو پہچاننا، پہچان کر پھر اللہ کو جاننا اور پہچاننا۔ تو آپ سچائی کی نگاہ سے اس کائنات پر غور کریں کہ سارے جیو قدرتی اعتبار سے جیسے پیدا ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ننگے رہتے ہیں، اور انسان کو ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے کپڑے دیے ہیں پہننے کے لیے۔ تو بھئی یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، انسان کا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی برائی کے دونوں راستے دکھا کر جیون کا سمے دے دیا ہے۔ موت کے بعد انسان کا دوسرا جیون ہے اور کسی اور جیو کا جیون نہیں ہے۔ قیامت کے دن جانوروں کا انصاف ہونے کے بعد ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، لیکن انسان کا جیون ہمیشہ کا جیون ہے۔ موت کے بعد یا تو وہ سورگ میں جائے گا یا نرک میں جائے گا۔ تو بھئی جیسے جانوروں کے سمبھوگ کرنے سے، ہم بستری کرنے سے اور ویریے سے اللہ تعالیٰ جانور پیدا کرتا ہے، ایسے ہی انسان کے سمبھوگ کرنے سے، ویریے سے اللہ تعالیٰ انسان پیدا کرتا ہے۔ تو جیسے جانوروں کا شریر ہے خون کھال میٹ کا، ایسے ہمارا بھی شریر ہے خون کھال میٹ گوشت کا۔ لیکن جانور میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے اندر جو رچنا بنائی ہے ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، اپنی پیاس رکھی ہے ہر انسان کے اندر کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کا کلام دیا، یعنی تقریر کرنے کا، بھانسڑ دینے کا۔ اب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جانور ایسے نہیں بولتے۔ تو آنکھ کھول کر کائنات کو دیکھیں، جس پرکار اس دھرتی پر انسان کھلم کھلا ترقی کرتا ہے اور جیتا ہے، اس پرکار کوئی اور جیو دھرتی پر نہیں جیتا ہے اور نہ ترقی کرتا ہے۔ بلکہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے استعمال کے لیے بنایا ہے، انسان کا غلام بنایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان بھینسے کو بگی میں جوتتا ہے، اس سے کام لیتا ہے، بیل کو ہل میں جوتتا ہے، اس سے کام لیتا ہے۔ جانور قدرتی اعتبار سے اللہ کی طرف سے زندگی جینے کا علم، گیان ماں کے پیٹ سے کمپلیٹ لے کے آتا ہے۔ اڑنے والے پرندے کو آسمان میں کوئی اڑنا نہیں سکھاتا، وہ خود اڑتا ہے، خود سیکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، گیان ہے۔ اب بلی کے بچے کو، 4-6 دن کے بچے کو کیا پتا کہ میرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے؟ لیکن بلی کا بچہ کتے کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے۔ اسے یہ بات کس نے سکھائی؟ اللہ نے اس کو سکھا کے بھیجا ہے کہ تیرا دشمن کون ہے، دوست کون ہے، کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ جو جانور شاکاہاری ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ ہم صرف گھاس پھوس ہی کھا سکتے ہیں۔ ہمارے مالک نے ہمیں گھاس پھوس کھانے کو کہا ہے، حکم دیا ہے۔ اگر ہم ماंس کھائیں گے تو ہمارا پیٹ خراب ہو جائے گا، ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ جو جانور مانساہاری ہیں وہ صرف ماंس کھاتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مالک نے ماंس کھانا سکھایا ہے، ہماری غذا، ہماری خوراک، ہماری روزی ماंس کو بنایا ہے، ہم گھاس پھوس نہیں کھائیں گے۔ اب چوہے کا بچہ 4 دن کا، 10 دن کا، بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے۔
اسے دنیا میں کسی نے نہیں سکھایا، کسی نے نہیں بتایا، تو اسے اس کے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ نے سمجھا کر بھیجا ہے کہ کون تیرا دشمن ہے، کون دوست ہے۔ اب آپ انسان کے بچے کو دیکھیں کہ انسان کا بچہ بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے دنیا کا کوئی گیان نہیں ہوتا۔ پرندے کو آسمان میں کوئی اڑنا نہیں سکھاتا، اللہ سکھاتا ہے، لیکن انسان کے بچے کو انگلی پکڑ کے چلانا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے۔ انسان کا بچہ دنیا کا گیان سمجھتا ہے دھیرے دھیرے، ہر چیز کا، جیسے بہت سے لوگ کارپینٹر کا گیان سمجھ رہے ہیں، راج مستری کا گیان سمجھ رہے ہیں، وکالت کا گیان سمجھ رہے ہیں۔ تو انسان کو یہاں پر گیان سیکھنا پڑتا ہے، نالج لینی پڑتی ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہے اللہ نے انسان کے اندر؟ تاکہ یہ اللہ کی کھوج کرے، اس کائنات کی خاموش قدرت کو پہچان کر کے، دیکھ کر کے اپنے بنانے والے مالک کو پہچانے۔ یہ اس کی عقل کا امتحان ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز کا گیان سیکھنے کا مادہ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے انسان کے اندر اسی لیے رکھا ہے تاکہ دنیا میں جا کر جو میں نے سمے دیا ہے جیون کا اس کو، تو اس سمے میں جو ہے یہ میری کھوج کرے، میرا گیان سیکھے۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں سب سے پہلے گیان سیکھنے کا ذکر کیا ہے، اقرا، پڑھو اپنے رب، اپنے پالنہار کے نام سے، جس نے تمہیں پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، اور پھر وہ تمہیں گیان سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اور پھر اعلان کیا میرے بندے اگر تو نے دنیا کا سارا گیان حاصل کیا اور میرا گیان حاصل نہ کیا تو ناکام ہو گیا، اگر تو نے میرا گیان حاصل کیا اور مجھے پا لیا تو کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رچنا الگ طرح کی بنائی ہے، اپنے اچھائی میں سکون رکھا ہے، اور انسان کے اندر اپنی طلب رکھی ہے، اپنی پیاس رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں۔ انسان مرنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں تو موت آنی ہے۔ انسان دکھ کو پسند نہیں کرتا، بڑھاپے کو پسند نہیں کرتا، تکلیف کو، بیماری کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے انسان کے اندر، انسان کی رچنا میں۔ اور ہم دیکھتے بھی جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، جب پاپ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو قدرت ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ تو اب یہ ہمارا جو شریر ہے یہ بنا ہے مٹی سے، اور آتما جو ہے، روح، یہ آئی ہے آسمان پر سے۔ تو یہ شریر انسان کو کھینچتا ہے دھرتی کی طرف، اور روح پہنچنا چاہتی ہے آسمان کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ کہ شریر جو ہے، جو دنیا کی لذتیں ہیں، دھرتی پر ہی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں، عیش و آرام کی چیزیں، اس کی طرف انسان جو ہے شریر کی خواہش پوری کرنے کی طرف بھاگتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے اندر آتما ہے، روح ہے، جو آسمان پہ سے آئی ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اللہ کی پناہ میں جانا چاہتی ہے، اور ایک یہ شریر ہے، حیوانی وجود، یہ ہمیں زمین کی طرف کھینچتا ہے، اچھے کھانے ہو، اچھا پہننے کو ہو، اچھا آرام ہو۔ اب ان دونوں میں کساکس ہوتی ہے، تو ہر چیز اپنے انجام، اپنی راحت، اپنا سکون، جو چیز جہاں کی ہے وہ وہاں پہنچنا چاہتی ہے۔ انسان اگر باہر ودیش میں ہو تو اپنے گھر پہنچنا چاہے گا وہ۔ تو روح، آتما آئی ہے آسمان پر سے، اللہ کے پاس سے، وہ اللہ کی طرف پہنچنا چاہتی ہے، اور شریر بنا ہے مٹی سے، تو یہ مٹی کی طرف کو کھینچتا ہے انسان کو۔ انسان کی روح، آتما اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہے، الستو بربکم، ہیں، ہاں، کہ میں تجھے دنیا سے راضی کر کے آؤں گا، کالو بلا، میں دنیا سے تجھے راضی کر کے آؤں گا، تیرے حکموں پہ چل کے آؤں گا۔ تو انسان کی آتما، روح اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے دنیا ہی میں، کیونکہ امتحان کا جہان ہے نا یہ، موت سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور انسان کا شریر کھینچتا ہے دنیا کی طرف، اچھے کھانے، اچھے پہننے، عیش و آرام کی طرف۔ تو ان میں کساکس ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی آتما اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہے کہ میں تجھے راضی کروں گا دنیا سے، تیرا انعام کا حقدار بنوں گا، جنت کا حقدار بنوں گا۔ اب انسان ان جنت کے سپنوں کو دنیا میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے اندر جنت کی خواہش، سپنے، جنت کی خواہشیں، سورگ کی خواہشیں اتنی زبردست ہیں کہ اگر انہیں دنیا میں پوری کرنے کی کوشش کرے گا تو بغیر بے ایمانی کے باز نہیں آ سکتا۔ بے ایمانی کرے گا، جھوٹ بولے گا، مکاری کرے گا، اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرے گا، حرام مال سے پاپ کر کے، گناہ کر کے اچھے مال کھانے کی کوشش کرے گا، اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کرے گا، اچھا کوٹھی بلڈنگ میں رہنے کی کوشش کرے گا۔ تو انسان کی اور انسان کے شریر کی اور روح کی کساکس ہوتی ہے۔ اب جس انسان نے
نیت اور ارادہ کر لیا زمین کی طرف بیٹھنے کا، اللہ کی طرف سے اندھا ہو گیا، کٹ گیا بالکل، اسے کوئی ہوش نہیں ہے کہ مجھے جیون کیوں ملا ہے، کس نے دیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، جانا ہے دنیا سے، اتنے لوگ میرے سامنے مر گئے، مجھے بھی جانا ہے۔ اب وہ بالکل اندھا ہو گیا، اس نے ارادہ ہی ختم کر لیا اللہ کی طرف غور کرنے کا، دھیان کرنے کا کہ جیون کیوں ملا ہے، وہ دنیا ہی کی طرف بیٹھ گیا، دنیا کا کتا بن گیا۔ اب اس کی رات دن بھاگ دوڑ صرف دنیا کے لیے ہے اور جیون کے سمے کو برباد کر رہا ہے، آخر جانا ہے دنیا سے۔ اب جب وہ دنیا کا کتا بن جائے گا تو اس کی نیت کیا بن جائے گی کہ میں ہی کھاؤں اور سب بھوکے رہیں، میں ہی کپڑے پہنوں اور سب ننگے رہیں، میری کوٹھی بلڈنگ بنگلہ ہو، اوروں کی جھونپڑی بھی نہ ہو۔ اب اس کا اللہ کی طرف نہ کوئی دھیان ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی کی طرف کوئی دھیان ہے، اسے بس یہ دنیا ہی دکھائی دے رہی ہے کہ بس جو کچھ ہے بس یہی ہے۔ اب رات دن اس کی بھاگ دوڑ صرف دنیا ہی کے پیچھے لگے گی۔ تو ہم سمجھ لیں کہ جس شخص نے یہ ارادہ زمین کی طرف بیٹھنے کا ارادہ کر لیا، اس نے اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اپنے بندے کو کہ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، لوگ تجھے اپنے کندھوں پہ لے کے آئیں، تیری ارتھی تیرے جنازے کو توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ لوگ تجھے اپنے کندھوں پر لے کے آئیں میری طرف لوٹانے کے لیے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف، میری پناہ میں آ جا۔ لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے لیکن اللہ کی یاد میں جیون گزارنا ہے، اپنی ہر خواہش کو اللہ کی خوشی کے لیے قربان کرنا ہے، پوری دنیا کی ہر خواہش کو اللہ کی خوشی کے لیے قربان کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کر دنیا کی ہم سے ہر چیز چھڑوا دے، ہم دل سے پہلے ہی چھوڑ دیں اور دل میں اللہ کو بسائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اس سے ڈریں۔ تو جو زمین ہی کی طرف بیٹھ کر رہ گیا، اس نے اللہ کی طرف اپنا ارادہ ختم کر لیا، اندھا ہو گیا، اللہ کی طرف بڑھنے کو روک لیا اس نے، تو اس نے اللہ کی توفیق سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ تو جو زمین کی طرف بیٹھ گیا، اللہ کی طرف سے اندھا ہو گیا، اب روح اس کے اندر مر چکی ہے، دفن ہو چکی ہے، اب وہ ایک مورتی کی طرح ہے، انسانیت ختم ہوگی اس کے اندر سے۔ اب وہ روح سسکتی رہے گی، دنیا میں رینج رینج کے جیتی رہے گی، دنیا میں اسے تکلیف ملیں گی، دنیا اس کو طرح طرح سے کاٹے گی، دکھ دے گی، تکلیف دے گی، ہر چیز یہاں کی بے وفائی کرے گی، وہ رینج رینج کے جیتا رہے گا۔ اب وہ دیکھنے میں تو تمہیں لگ رہا ہے کہ انسانی شکل ہے، اس کی ہاتھ پیر انسان کے ہیں، انسانی ڈھانچہ ہے، مگر اصل میں وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے، اور اللہ کی طرف سے اندھا ہو کر وہ دنیا میں فساد مچائے گا، اولاد کے لیے حرام مال اکٹھا کرے گا، دنیا بھر کی بے ایمانی کرے گا، جھوٹ بولے گا، مکاری کرے گا، پاپ کرے گا، گناہ کرے گا، لیکن اسے یہ ہوش نہیں ہوگا کہ دنیا میں میرا کچھ نہیں ہے، یہاں پر میں جس مقصد سے آیا تھا دنیا میں وہ مقصد میں نے ختم کر دیا، اللہ کو راضی کرنے آیا تھا، اللہ کی طرف سے میں بیٹھ گیا، ختم کر دیا میں نے معاملہ، اندھا ہو گیا بالکل۔ تو دیکھنے میں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ انسان چل رہا ہے، اس کی شکل ہے انسان کی، مگر وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان انسان ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، لوگ ظلم کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، دوسروں کو حق مار رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، تو وہ تمہیں دیکھنے میں تو لگ رہا ہے انسان ہے، مگر وہ انسان سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر جو روح کی طلب تھی، اللہ کی پیاس تھی، وہ ختم ہو چکی ہے اور دنیا میں بھٹک چکے ہیں، دنیا کے دھوکے میں کھو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں، آنکھ رکھ کر سچی بات کو نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ میرے سامنے مر گئے، آخر مجھے بھی مرنا ہے، کان رکھ کر سچی بات کو نہیں سنتے، دل رکھ کر سچی بات کو نہیں مانتے، زبان رکھ کر سچی بات کو نہیں بولتے۔ اب وہ سب کچھ دیکھ کر بھی دنیا میں اندھے ہیں سچائی سے۔ تو ان کے اندر جو انسان تھا، انسانیت تھی، وہ تو مر چکی۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے تو، بنانے والے نے تو انسان کو اپنی نعمتیں دی، انسان کچھ نہ تھا، پیدا کیا، اس کی روح کے اندر اپنی پیاس رکھی، جب دنیا دکھائی، جیون دیا، اب دھرتی میں کھلایا پلا رہا ہے، اللہ نے تو احسان کیا، مگر یہ انسان کتے کی طرح ہو گیا کہ زمین میں دھس کے رہ گیا۔ آپ نے کتا دیکھا ہوگا کہ چلتا ہوا جائے گا، زمین کی طرف سونگھتا ہوا جائے گا، بار بار سونگھے گا زمین کو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، جو انسان دنیا میں ڈرے اللہ سے اور اس کے حکم پر چلے، اسے راضی کرے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ بہت بلند کر دے گا جنت میں، اور جو انسان گھمنڈ دکھائے، اہنکار دکھائے، اسے نرک میں تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس دنیا میں اللہ کے نزدیک، اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہت قیمت رکھتا ہے۔
اللہ کے نزدیک اگر انسان ڈر کے دنیا میں آنسو بہائے اللہ سے، اللہ کی یاد میں، تو اللہ کے نزدیک ایک آنسو کا قطرہ بہت قیمت رکھتا ہے۔ لیکن موت کے بعد خون کے آنسو بھی کوئی اگر انسان بہائے تو اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ امتحان پورا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس سے ڈرو، اور بن دیکھے اس کے حکم پہ اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کر کے اس کے حکم پہچان کر کے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو اسلام میں دیے گئے ہیں اور اس کے حکموں پر چلیں، اسے راضی کریں۔ اسی لیے ہمیں کائنات کا مالک دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور خطا یعنی غلطی، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان اور خطا کا جوڑ ایسے رکھا ہے جیسے شریر میں روح کا جوڑ، جسم میں، شریر میں آتما کا جوڑ۔ کیوں رکھا ہے؟ کہ جب بھی انسان سے خطا ہو یہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے، کیونکہ ساری تعریفوں کا مالک ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے دنیا کی زندگی کامیاب بنانے کے پیچھے نہ بھاگ، یہ دنیا دھوکہ ہے، میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر۔ جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کہ یہ دھوکہ نہیں ہے؟ ہاں، عقل پر زور ڈال کر غور کر، 40 سال تک تو دنیا میں ترقی کرنے کی طرف تو خوب بھاگتا ہے، 40 سال کے بعد تجھ پر پیسہ آتا ہے، تو کچھ اکٹھا کرتا ہے دنیا کا مال دولت، پھر اس کے بعد تیرے شریر میں جان نہیں رہتی، تو جوانی کا عیش موج کرنے کا سمے بھاگتے بھاگتے، دنیا بٹورتے بٹورتے، تکلیف اٹھاتے اٹھاتے نکل جاتا ہے۔ جو ساری عمر تو بھاگتا ہے، دولت بٹورتا ہے، جب عیش کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر شریر میں جان نہیں رہتی۔ تو دنیا میں جو میں چاہتا ہوں، دنیا میں میں جو چاہتا ہوں وہ تو پورا کر دے، میرے حکموں پر چل، مجھے راضی کر، پھر موت کے بعد جو تو چاہتا ہے میں پورا کر دوں گا، جنت میں، سورگ میں۔ تو بھئی جانور میں اور انسان میں بہت بڑا فرق ہے، اس لیے ہم غور کریں اور اللہ کا علم حاصل کریں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ میں آپ کو ایک ویڈیو میں سنتوشٹ نہیں کر سکتا ہوں، مطمئن نہیں کر سکتا ہوں۔ گیان، علم کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔